پور کی سرزمین پر مدن پور کی کمیٹی کی جانب سے آئے ہوئے تمام تر سامعین کی جانب سے تمام تر مہمان کی جانب سے ہم حضرت اقدس صدر عالی وقار آج کے خوبصورت جلسے کے صاحب صدر حضرت مولانا محمد حبیب صاحب القاسمی دامت برکاتہم العالیہ سے درخواست کرتے ہیں اور ان کا استقبال بھی کرتے ہیں اور انتہائی ادب کے ساتھ ان سے گزارش کرتے ہیں کہ حضرت مولانا تشریف لا کر اپنے صدارتی خطبے سے ہم سامعین کو محظوظ و مستفیض فرمائیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو ایمان جیسی عظیم دولت سے نوازا ہے۔ ایمان سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں ہے اس دنیا میں۔ اگر ساری دنیا کائنات کی دولت اور حکومت کسی کو مل جائے اور ایمان نہ ملے تو ناکام نامراد، لیکن ایمان مل جائے اور دنیا سے کوئی حصہ نہ ملے تو بھی وہ کامیاب ہے۔ اللہ کی نظر میں اس ایمان کی اتنی قیمت ہے کہ جب تک ایک بھی ایمان والا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کائنات کا نظام چلاتے رہے گا۔ چاند، سورج، ستارے، دریا، زمین، آسمان، یہ دنیا چلتی رہے جب تک ایک بھی ایمان والا ہے، اور جب ایک بھی نہ رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس آسمان زمین کو توڑ کر قیامت قائم کر کے اور دنیا کا نظام ختم کر دیں گے۔ اتنی قیمت ہے ایمان والے کی۔ ایک ایمان والا بھی رہے تو دنیا میں اگر ایک بس ہو اور فتح پور سے لکھنؤ چل رہی ہو، گورنمنٹ چلا رہی ہو، اور اس میں سفر کرنے والے صرف ایک آدمی ہو، آنے جانے والا اور کوئی نہ ہو، تو یہ اتنی بڑی حکومت اس بس کو چلائے گی؟ جب سفر کرنے والا صرف ایک آدمی کو بند کر دے گی کہ اس سے فائدہ نہیں ہو رہا، اس بس کو کیوں چلائے گی؟ لیکن اللہ رب العزت اس ساری کائنات کا نظام تب تک چلائیں گے جب تک ایک بھی ایمان والا رہے گا۔ اللہ کی نظر میں ایمان کی وہ قیمت، لیکن ہم نے پہچانا نہیں ہے ایمان کی قیمت کو، ہم نے جانا نہیں ہے۔ آج دنیا میں اگر ہماری کوئی قدر ہے تو ایمان کی وجہ سے کہ ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم نے پڑھا ہے، ہمارے پاس ایمان ہے تو ہماری اس دنیا میں کچھ قدر بھی ہے، اور دنیا میں دنیا کی نعمتیں ہم کو مل رہی ہیں۔ ایمان نہ رہے گا تو کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ اور اس سے رسول کی اطاعت کرے اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ کامیابی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں رکھی، اور ہم اس اطاعت کو بہت معمولی چیز سمجھتے ہیں۔ اسی لیے آج دنیا میں ناکامیاں ہماری طرف آ رہی ہیں دوڑ کر، ورنہ ہم جن کو معمولی سمجھتے ہیں وہ بڑی چیز ہوتی ہے۔ اللہ رسول کے اطاعت
سب سے بڑی چیز ہے. کیا بڑی چیز؟ ایک معمولی بات بظاہر ہماری نظر میں ہے، وہ میں بتاتا ہوں. داڑھی رکھنا کس کی سنت ہے؟ اگر آپ سن رہے ہیں تو بتائیے، میری بات سمجھ میں آ رہی؟ کس کی سنت ہے؟ داڑھی چہرے پر رکھنا کس کی سنت ہے؟ حضور کی سنت. اور ایک صاحب بڑی حضور کی تعریف کرتے تھے اور حضور سے بڑے عشق و محبت کے دعوے تھے. نام بہت مشہور تھا. ایک صاحب نام سن کے آیا کہ لاؤ مل لیں. گھر پہ گئے، فلاں صاحب کہاں ہیں؟ کہا یہاں تو نہیں ہے، کہیں دکان پہ ہوں. پتہ چلا کسی نائی کی دکان پہ. وہ جو وہ لمبا سفر کر کے آیا تھا ملنے کے لیے، جب وہاں گیا تو بڑے داڑھی چھلوا رہے تھے. تو دیکھ کر تعجب ہوا کہ ان کی باتیں تو ایسی ہیں کہ بڑا عشق ہے حضور سے، اور یہ اپنا چہرہ چھلوا رہے. تو تعجب سے دیکھ کر وہ چلنے لگے. تو رکا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ ملنے آئے تھے. کہاں؟ آغا ریشمی تلاشی. جناب آپ داڑھی مڑا رہے ہیں. تو اس نے کیا کہا مڑانے والے نے؟ ریشمی تلاشا والے کسی کا دل نبی خراشا. میں داڑھی تو مڑاتا ہوں، کسی کا دل نہیں دکھاتا ہوں. یہ بات اس نے کہی. بظاہر تو لگتا ہے بات سچی کہہ رہا ہے کہ میں کسی کا دل نہیں دکھاتا ہوں، داڑھی تو مڑاتا ہوں. اتنی بات سنی، آنے والے نے کہا کسے دل نبی خراشی ولیکن دل رسول اللہ بھی خراشی. تو کہہ رہا ہے میں کسی کا دل نہیں دکھاتا ہوں، تو رسول اللہ کا دل دکھا رہا ہے یہ کام کر کے. بظاہر معمولی چیز ہے، مگر حضور کو ہم تکلیف پہنچاتے ہیں. تو کہاں ہے ہمارا دعوی عاشقی حضور کے ساتھ، حضور سے محبت، حضور کے ماننے والے؟ بظاہر تھوڑی چیز مگر ایک عام بلا اور مصیبت ہے مسلمانوں میں، جو روزانہ کچھ لوگ تو حضور کا دل دکھاتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں. بہت بڑی بات ہے حضور کا دل دکھانا. حضور کی سنت کے خلاف کوئی کام کرے تو سمجھ لو حضور کا دل دکھا رہے ہیں، حضور کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. اور دعویٰ ہے حضور سے محبت کا اور عشق کا. قرآن مجید میں کہا ایک عام ابتلا ہے، وہ میں بتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ صدقہ اس میں مال کو بڑھاتے ہیں. انما یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ تعالیٰ صدقے کو بڑھاتے ہیں اور سود کو مٹاتے ہیں. کیا ہے بھائی، کیا ہو گیا؟ بٹا لو، ارے محبت سے بٹا لو، سمجھا بٹا کے بٹا لو. تو بظاہر صدقہ و خیرات سے مال جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ مال جا رہا ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے صدقے سے مال بڑھتا ہے، اللہ بڑھاتا ہے. تو ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اور اللہ جو کہتا ہے وہ 100% سچ. صدقے سے مال بڑھتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سود کو مٹاتے. بظاہر سود و بیاج سے پیسہ آتا نظر آتا ہے، پیسہ بڑھ رہا ہے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں سود سے مال کو گھٹاتے ہیں. تو سود لوگے بظاہر آئے گا مگر حقیقت میں گھٹے گا.
محاق آتا ہے، سود کے ذریعے سے کتنا ہی بڑا مالدار بن جائے، وہ ایک دن آئے گا مٹ جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ اور صدقہ کرتے رہو، مال نہیں گھٹے گا، اللہ بڑھائے گا۔ تو جو آدمی سود سے بچے گا، صدقہ و خیرات کرے گا، وہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والا ہے، اللہ برکت دیں گے اس کے اندر۔ یہ چیز یاد رکھنا۔ ایک دوسری چیز بتا دیتا ہوں میں آپ کو، حضور کی سیرت سے ہٹ کے کوئی چیز نہیں ہے۔ آج ایک عام ابتلا ہے، ہمارے نوجوان بہت زیادہ اس میں مبتلا ہیں۔ گھر والے تو پتہ ہی نہیں کرتے کہ ہمارا بیٹا کہاں ہے، وہ کیا کر رہا ہے، کتنے برے راستے میں چلا گیا، اور اپنی زندگی برباد کر رہا ہے اور معاشرے کو برباد کر رہا ہے۔ ہم جا کے دیکھتے ہیں، قبرستان ہے، سناٹے کی جگہ ہے، تو وہاں شراب کی بوتلیں ملیں گی، اور وہاں جوا کھیلنے والے مل جائیں گے، یہ سب مل جائیں گے آپ کو۔ اور کون؟ نوجوان اپنے مسلمان، وہ ہے اللہ اور رسول کو ماننے والے جو یہ کرتے ہیں۔ یاد رکھے، حضور تو آئے تھے اس جوا کو مٹانے کے لیے، باجے گاجے کو مٹانے کے لیے، اور یہ تو حضور کے نام پر ڈی جے بجاتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں حضور کے نام کا، اور اس میں باجے بج رہے، ڈی جے بج رہے۔ یہ حضور کی محبت نہیں ہے، یہ حضور کی توہین ہے، اور حضور کی توہین کرنے والا مومن نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیں، تو ہم کو باجے گاجے حضور مٹانے آئے تھے، اور ہم وہی اختیار کریں۔ تو کہاں حضور کے ماننے والے لاکھ کلمہ پڑھتے رہو۔ ہم نے غیر مسلموں کا دیکھا ہے کلمہ پڑھتے ہوئے، لاہور پڑھتے ہوئے، نہ جانے کیا کیا، اور اس کے بعد کیا وہ جنت چلا جائے گا؟ محض کلمہ پڑھ، کلمہ وہ پڑھے جو دل سے کلمہ پڑھے، اس کو نجات ملے گی، اور جو دل سے کلمہ پڑھے گا وہ کلمے کے تقاضوں پر عمل کرے گا، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، تب سمجھو۔ میں ایک بات کر کے اور ختم کروں گا، آپ کے اور آپ کے شعراء کرام کے بیچ میں میں زیادہ دیر حائل نہیں ہوگا، آپ سنیں گے اطمینان سے مشاعرہ، لیکن اب بیٹھا ہوں تو کچھ تو حق ادا کروں گا، کچھ تو بات کہہ دوں آپ سے، پتہ نہیں کون سی بات دل میں بیٹھ جائے اور ہدایت مل جائے۔ حضور پاک کیا ہے بھائی؟ ارے آ جائیں گے، بلاؤ نا، ایسے چلے آئیں گے، وہ مشاعرہ ہے، بغیر بلائے آئیں گے۔ تو بزرگ اور دوستوں، حضور کی اطاعت پر مجھے ایک بات یاد آ گئی۔ مدینہ طیبہ میں آنے کے بعد شراب حرام نہیں ہوئی، عرب کے لوگوں کی گھٹی میں شراب پڑی تھی، اور گھٹی اس کو کہتے ہیں جو بچے کو سب سے پہلے پیدا ہونے کے بعد دنیا میں چیز پلائی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں اس کی گھٹی میں پڑی۔ بھائی تھوڑا سا ہاتھ سے کام کرو، زبان سے نہ کرو، بولو نا، اپنا کام کرتے رہو۔ تھوڑی دیر کی بات ہے، سن لے، یہ ختم کر رہا ہوں میں، پتہ نہیں آپ کو کب سننے کو ملے یہ بات۔ مدینے میں تو پہلے اللہ تعالیٰ نے، چونکہ شراب ان کی زندگی کا جز تھی، ایک دم سے کہتے تھے حرام، تھوڑا مشکل ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا کہ شراب، جوا، اس کے اندر فائدے بھی ہیں،
اور نقصان بھی. شراب میں فائدہ بھی نقصان بھی ہے قرآن مجید میں، لیکن اس کا نقصان فائدے سے بڑا ہوا ہے، نقصان زیادہ ہے. چلو، اور پہلے نمبر پہ آیا تھا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں. صرف اتنی کرو، روک لگائی کہ شراب پینے کے بعد نماز نہ پڑھو. ابھی آرام نہیں کی. اب جب یہ بات آ گئی تو جو زیادہ اچھے دل کے لوگ تھے تو اتنے ہی میں روک گئے، شراب پینا چھوڑ دیا. اب اس کے بعد دوسرے نمبر پر پھر قرآن نے کہا شراب کے اندر فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے، لیکن نقصان زیادہ ہے فائدہ کم ہے. اب یہ اور زیادہ آگے کی بات آئی تو بہت سارے لوگ یہاں رک گئے. اب دل کے اندر شراب کی برائی بیٹھ گئی. پھر تیسرے نمبر پر قرآن مجید میں حکم آیا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. دیکھو، شراب، جوا اور جو ہے کہ اور چیزیں جو اس میں وہ سب ڈالتے ہیں، اس طرح سے جوا کھیلتے ہیں. رجس من عمل شیطان، شیطان کے عمل کی گندگی. اب گھن دلایا گیا، نفرت دلائی گئی. فاجتنبوہ، پس اس سے بچو، دور رہو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ. اب شراب ہمیشہ کے لیے حرام کر دی گئی. کیا ہوا؟ وہاں تو تجارت ہوتی تھی، شراب خریدی جاتی تھی، بیچی جاتی تھی، اور کوئی محفل شراب کے بغیر نہیں ہوتی تھی. لیکن اس حکم کے آنے کے بعد صحابہ ہمارے جیسے نہیں تھے. کیسے مانتے تھے؟ کہا نہیں، پینا بھی نہیں ہے. جس برتن میں شراب رکھی تھی اس برتن کو بھی نہیں رکھنا ہے، اسے بھی توڑ دینا. پھر صحابہ نے ایسے مانا اگر کوئی شراب پی رہا تھا، شراب کا پیمانہ ہاتھ میں تھا، پی رہا تھا، اگر موٹو لگایا تھا تو ہٹا دیا. یہ حکم آنے کے بعد پھر منہ میں نہیں گئی شراب، باہر آئی ہے، برتن پھینک دیا اور توڑ دیا. اب تو کہتے ارے ابھی تو حکم آیا ہے، چلو ابھی تو جو ہے پیمانے میں یہ بھی لے، اور جو خرید چکے ہیں وہ بھی لے، بعد میں نہیں بھی. آج کے جیسے نہیں تھے، وہ لائے تھے ایمان تو سب کچھ چھوڑ دیا تھا. اب وہ کریں گے جو اللہ رسول کا حکم ہوگا، اور وہ نہیں کریں گے جس سے اللہ اور رسول نے منع کیا. شراب یہ چیز تھی، اگر منہ میں تھی تو حلق کے نیچے نہیں گئی، باہر آئی. اگر موڑ کے قریب تھی تو منہ میں نہیں گئی، وہ باہر پھینک دی گئی. اور روایتوں میں آئے شراب اس طرح مدینے کی گلیوں میں بہ رہی تھی جیسے بارش کا پانی نالیوں میں بہتا ہے. اس طرح سے شراب مدینے کی گلیوں میں بہ رہی تھا. پھر صحابہ نے ہاتھ نہیں لگایا شراب کو. بزرگوں اور دوستوں، وہ تھے ایمان لانے والے اور رسول اللہ کو ماننے والے. اور ایک کام ہے تمام طرح طرح کی پکے نکالتے ہیں. ارے سود حرام ہے، مگر وہ اس طرح کا سود حرام ہے، اس طرح کا نہیں حرام ہے. بینک سے جو ملے وہ حلال ہے. ہم کسی کو سود کے لیے پیسہ دے وہ حرام ہے. سود تو بزرگوں دوستوں نہ یہ نہ وہ، سود کسی طرح کا ہو حرام ہے. ایک بات بتا دوں چلتے چلتے آپ کو،
اگر کسی کے پاس مان لیجیے گیہوں ہے اور اس کو کھیت میں بونا ہے، تو ہمارے پاس جو گیہوں ہے وہ جمنے کے لیے، بیج کے لیے اچھا نہیں ہے، تو ہم اس کو دوسرے سے گیہوں بدل کر لیتے ہیں تاکہ ہم اس کو بو دیں۔ اب جو لیں گے بدلے میں، تو لینے والا اور دونوں یہ ذمہ دار ہیں، جو گیہوں لیں گے اور دیں گے برابر ہونا چاہیے، اتنا بھی زیادہ نہ ہو۔ اگر کسی نے زیادہ لے لیا تو وہ سود ہوگا، سمجھ میں آ رہا؟ ذرا سے بھی زیادہ ہوا، یدم بیدم، ہاتھ کے ہاتھ ہو، سوام بسوائن، برابر سرابر ہو، چلو بدل لو اس طرح۔ لیکن اگر ذرا بھی زیادہ ہو گیا اور کم ہوا آنے جانے میں، تو یہ سود ہوگا جو حرام ہے۔ اتنی احتیاط شریعت نے بتائی ہے۔ پھر ہم کہاں ہیں اور ہمارے اعمال کیسے ہیں؟ اس لیے بزرگوں دوستو، یہ چند باتیں میں نے عرض کر دی، یاد رکھے اور گرہ میں باندھ لے۔ اگر اللہ رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، تو مانیے اس کو جو اللہ رسول نے بتایا ہے، اور اگر ایمان میں کمی ہے تو جی جائے وہ کرو۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کل نہیں ملے گی، نہیں ملے گی، ملے گی اسی کو جو حضور کی اطاعت کرے گا، اللہ کی مانے گا۔ یہ چند باتیں عرض کی میں نے۔ ہمارے بیچ میں ہمارے ناظم صاحب، جو ناظم جلسہ بھی اور ناظم مشاعرہ بھی، یہ ہمارے مولانا مفتی سفیان حیدر صاحب بڑے اچھے آدمی اور بڑی اچھی نظامت کرتے ہیں، اور بڑے اچھے استاد بھی ہیں، پڑھاتے بھی بہت اچھا ہے، جہاں شاعری نہیں کالی دین بھی بہت اچھا بیان کرتے ہیں۔ بہت کچھ بڑی خوبیاں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہے۔ الحمدللہ مدن پور کے لوگوں نے ان کو پہچان لیا ہے، بہت اچھی طرح پہچان لیا ہے، اسی لیے ان کو چھوڑتے نہیں ہیں، اور اپنے مشاعرے کی جلسے کی نظامت کے لیے ان کو بلاتے ہیں۔ تو آگے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ نظامت، اور یہ آگے مشاعرہ انشاءاللہ چلائیں گے۔ آپ یہ سفیان حیدر صاحب ہیں، اور آگے کا پروگرام ان کے حوالے ہے، اور میں تو کچھ دیر رکوں گا۔ میں اپنی بیماری اور پریشانی کی وجہ سے زیادہ دیر نہیں دے پاؤں گا، جتنی دیر بیٹھا ہوں اس کے بعد ہمارے مفتی نجیب صاحب سلموں آگے صدارت کریں گے۔ ابھی فی الحال بیٹھا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔